الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَالرَّحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. حضرات گرامی قدر، علماء کرام، میرے عظیم نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، ماؤں اور بہنوں،
یہ جمعہ کی نشست ہے، بڑی مشکل سے آئے ہیں ہم، اور پھر سیرت النبی کی بات ہو اور سرور عالم کی جب سیرت کی بات ہو تو پھر اس کو بیان کرنے کے لیے جبریل امین کی زبان چاہیے، اور سننے کے لیے صدیق اکبر کا دل چاہیے۔ بیان کرنے سے بھی زیادہ، بیان کرنے والے کو چھوڑیں، جو سننے والے ہوتے ہیں نا، ان میں عاجزی چاہیے، انکساری چاہیے سیرت محمد سننے کے لیے۔ عاجزی انکساری سننے کے لیے چاہیے۔ یہ ایک ایسا مضمون ہے اس کائنات میں کہ یہ سونے کستوری کی وہ ڈبیا ہے، ڈبی کستوری کی، کہ اس کو جب بھی کھولو گے نا آپ کے دل و دماغ مست ہو جائیں گے۔ محمد کی سیرت بلند آواز سے کہہ دو کہ میں نے بڑا قیمتی جملہ بولا تھا کہ اس کو سننے کے لیے عاجزی انکساری چاہیے، اس لیے کہ محمد نے بھی ساری زندگی عاجزی میں گزار دی ہے، ساری زندگی۔ اور آج کل تو سیرت محمد کو بیان کرنے کی اتنی ضرورت ہے کہ فتنے اتنے آ گئے، اتنے فتنے ہیں، ایک ختم نہیں ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ بدقسمت زمین ہے کہ جس پہ صحابہ کرام کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں، محمد کے یاروں کو بھی گالیاں دی جاتی ہیں، تو فتنے ہی فتنے ہیں۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتاؤں گا کہ اہل حدیث کیا ہوتا ہے۔ سیرت محمد کے ضمن میں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اہل حدیث یہ کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل حدیث یہ امت کا نام ہے۔ فرقے بنتے ہیں شخصیتوں کے نام پر، شہروں کے نام پر، قصبوں کے نام پر، پنڈوں کے نام پر، لیکن اہل حدیث یہ امت کا نام ہے، محمد کی امت کا نام ہے، صلی اللہ، بلند آواز سے کہہ دو۔ حنفی امام ابو حنیفہ کے ماننے والوں نے وہ حنفی کہلائے، شافعی بھی بنے امام شافعی کے نام پر، حنبلی بنے امام احمد بن حنبل کے نام پر، مالکی امام مالک کے نام پہ۔ ہمیں کیا ہے؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے بھی بڑے بزرگ گزرے ہیں، امام ابن تیمیہ گزرے، ہم تیمی فرقہ بنا سکتے تھے،
مولانا ثناء اللہ امرسری گزرے، ثنائیہ فرقہ بن سکتا تھا کہ نہیں بن سکتا؟ وہ تو بڑی دور کی بات ہے، علامہ احسان الہی ظہیر کے نام پہ فرقہ بن سکتا تھا، جماعت بن سکتی تھی، علامہ یزدانی کے نام پر ایک گروہ بن سکتا تھا۔ ہم نے کیوں نہیں بنایا؟ ہم کیوں اہل حدیث ہیں؟ سنو آج، اس لیے اہل حدیث ہے کہ رحمت عالم نے اس کتاب کے متعلق فرمایا، خطبے میں پڑھا کرتے تھے کہ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، قرآن اللہ کی بہترین حدیث ہے، یہ کتاب۔ اور آپ کا فرمان کیا ہوتا ہے؟ رحمت عالم کا فرمان حدیث ہوتا ہے۔ تو پھر یہ قرآن بھی حدیث، آپ کا فرمان بھی حدیث، ہم اسی لیے تو اہل حدیث ہے۔ اس لیے کہ اس زمین پر صرف ایک ہی ہستی تھی جو غلطی نہیں کر سکتی، غلطی اس کے قریب بھی نہیں جاتی، وہ محمد کی ذات تھی۔ وہ محجبین تھا، وہ نازرین تھا، وہ رحمت للعالمین تھا، خدا کی قسم ساری کائنات میں بہترین تھا۔ وہ تھا آپ کا نبی، آپ کا مرشد، آپ کا ہادی، آپ کا نبی، آپ کا رسول۔ اس لیے ہم اہل حدیث ہیں۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اہل حدیث پتہ نہیں کو کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں عزت میں۔ وہ مسلمان ہی کیا ہے جو محمد کی عزت کرنا نہ جانتا ہو؟ وہ مسلمان کیا ہوتا ہے؟ ہمارا عقیدہ آج سنو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ میں رحمت عالم نے فرمایا کہ ایک دن میں مکہ مکرمہ کی وادی بطحا میں لیٹا ہوا تھا کہ دو فرشتے آئے، ایک دوسرے کو کہنے لگا کہ یہ وہی ہے جس کے پاس اللہ نے ہمیں بھیجا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں یہ وہی ہے۔ رحمت عالم فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک ترازو قائم کیا اور ایک پلڑے میں ایک آدمی کو رکھا اور ایک پلڑے میں محمد مجھے رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وزن کیا گیا، میرا پلڑا بھاری تھا، پھر 10 کو ایک پلڑے میں، 10 انسانوں کو، 10 آدمیوں کو رکھا، پھر وزن کیا گیا، میرا پلڑا اٹھتا ہی نہیں۔ پھر 100 کے ساتھ تولا گیا مجھے، 100 بندوں کے ساتھ، میرا پلڑا پھر بھی بھاری تھا۔ پھر 1000 کے ساتھ، 1,00,000 کے ساتھ، 10 لاکھ کے ساتھ، اور 10 لاکھ کے ساتھ جب تولا گیا تو میرا پلڑا زمین پہ لگا ہوا 10 لاکھ انسانوں کا پلڑا اوپر اٹھا ہوا تھا۔ مجھے خطرہ پیدا ہوا کہ میرے اوپر ہی نہ گر جائے۔ یہ کیوں تولا جا رہا ہے؟ محمد کو کیوں تولا گیا؟
اللہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ساری کائنات ایک طرف ہے، محمد ایک طرف ہے، ساری کائنات کی بات کو ٹھکرا دو، محمد کی بات پہ آنچ نہ آنے دو۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ ساری کائنات کے بڑے، ساری کائنات کے محدث، ساری کائنات کے امام، ساری کائنات کے بڑے بڑے لوگ ایک بات کہہ دے اور ایک طرف محمد ایک بات کہہ دے، ساری کائنات کی بات کو ٹھکرا دیا جائے گا۔ یہ ہے اہل حدیث کا عقیدہ۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں، اور میں اکثر یہ پوری دنیا میں کہہ رہا ہوں، کہ اگر اہل حدیثوں میں یہ تھوڑی سی خشکی کبھی ختم ہو جائے نا تو کوئی فرقہ پاکستان کی زمین پر نظر نہ آئے۔ ہم میں بھی کمیاں ہیں۔ یہ قرآن و سنت کا مسلک، اس میں تو اتنا پیار ہونا چاہیے تھا، اتنا اخلاق کے زمین پر ایک اہل حدیث جا رہا ہوتا، لوگ کہتے کہ وہ اہل حدیث جا رہا ہے۔ تبدیلیاں پیدا کرو آپس میں۔ اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پھر بھی آپ خوش قسمت ہیں، کتنے خوش قسمت ہیں پھر بھی کہ آپ کا دشمن بھی کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ وہابی جا رہا ہے، وہ وہابی جا رہا ہے۔ دشمن جس طرح یہ فیصل آباد والے فیصل آبادی کہلاتے ہیں، پہلے لائل پور تھا، یہ لائل پوری، فلاں لائل پوری، پنجاب والے پنجابی، سندھ والے سندھی، ہزارہ والے ہزاروی، اور ہندوستان والے ہندوستانی، پاکستان والے پاکستانی، بلوچستان والے بلوچی کہلاتے ہیں۔ اور وہاب والے کیا کہلاتے ہیں؟ وہاب والے وہابی ہوتے ہیں۔ کتنی خوش بختی کی بات ہے۔ وہاب کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب؟ اللہ، اللہ کا نام ہے وہاب۔ کتنے خوش بخت ہیں آپ لوگ کہ آپ کا دشمن بھی کہتا ہے کہ وہ وہابی جا رہا ہے، وہ وہابی جا رہا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اللہ والا جا رہا ہے، وہ اللہ والا جا رہا ہے۔ یہ اہل حدیث مسلک صدیق اکبر کی صداقت کا نام ہے، فاروق اعظم کی عدالت کا نام ہے، عثمان غنی کی سخاوت کا نام ہے، اور حیدر کرار کی شجاعت اور ولایت کا نام ہے۔ ہم نے مذاق بنایا ہوا ہے، مسلک اہل حدیث کو سمجھتے نہیں۔ خدا کی قسم ہے کہ سیرت محمد کو سمجھنے کے لیے اہل حدیث ہونا بھی ضروری ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا کہ اللہ نے احسان کیا ہے مومنوں پر، مومنوں پر، اہل دانش پر، جو سمجھتے ہیں کہ ان میں اپنا آخری رسول بھیجا، انہی میں سے، ناریوں میں سے نہیں، نوریوں میں سے نہیں، انہی میں سے اپنا رسول بھیجا، اولاد آدم کی قیادت کے لیے اولاد آدم سے بھیجا۔
خاکیوں کی اصلاح کے لیے خاکیوں میں سے بھیجا۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے کہ پاکستان میں کئی مسئلے ہیں جو آج تک حل نہیں ہوئے۔ مولوی نے حل بھی نہیں ہونے دینے۔ نور بشر کا مسئلہ ہے، یہ بھی جان نہیں چھڑتا۔ آج تک پاکستان میں یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ محمد نور تھے کہ بشر تھے۔ ہوا ہے فیصلہ؟ نہیں ہونے دینا۔ میں تو یہ کہا کرتا ہوں، سنو ذرا، لمبی چوڑی بات نہیں ہے، کہ جو آپ کے محمد کے پاس بیٹھ جاتا تھا وہ نوریوں کو کراس کر جاتا تھا۔ جو محمد کے پاس بیٹھ جاتے تھے صرف نوری کیا ہوتے ہیں، وہ نوریوں کو کراس کر جاتے تھے۔ جو ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا۔ نوری کیا ہوتے ہیں؟ محمد کے تو جو پاس بیٹھ جاتے تھے، خدا کی قسم نوری ان کے پیچھے رہ جاتے تھے، پیچھے رہ جاتے۔ تو یہ بھی مسئلہ حل نہیں ہوا، بشریت کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ نور کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کیا کیا مسئلے ہیں، کتنے فتنے ہیں پاکستان۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے کہ ایک کبوتری نے استغاثہ دائر کر دیا۔ سلیمان علیہ السلام کی عدالت میں کہ فلاں بندے نے میرے شوہر کو مار دیا ہے، کبوتر کو، اس کا شکار کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام بندوں کے بھی فیصلے کرتے تھے، پرندوں کے بھی کرتے تھے۔ آپ نے اس شخص کو بلایا، اور جب وہ بندہ آیا نا شکاری، بڑا جبہ، پگڑی، بڑا رومال، بابا جی بڑے بزرگ تھے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کبوتری کو پہچانو کہ یہی ہے جس نے آپ کے شوہر کو اس کا شکار کیا ہے، قتل کیا ہے۔ وہ کہنے لگی یہی ہے وہ بزرگ۔ تو حضرت سلیمان نے پوچھا کہ کیوں تم نے اس کا شکار کیا ہے، اس کے شوہر کا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول یہ حلال پرندہ ہے، ہمیں کو ممنوع تو نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ بات تو یہ صحیح کر رہا ہے، تم حلال ہو، اس نے کوئی گناہ تو کیا نہیں۔ کبوتری نے کہا کہ اللہ کے رسول بات ٹھیک ہے، مجھے اس بات پہ اعتراض نہیں کہ اس نے شکار کیوں کیا ہے، مجھے اس بات پہ اعتراض ہے کہ اس نے بزرگوں والا لباس پہن کر شکاریوں والا کام کیا ہے۔ اگر اس نے شکار کرنا ہے تو یہ بزرگوں والا لباس اتار دے۔ خدا کی قسم ہے پاکستان میں اسلام کا لباس پہن کر اسلام کی بنیادیں کھودی جا رہی ہیں۔ آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ کرام کو گالیاں دی جاتی ہیں، صدیقہ کائنات کو گالیاں دی جاتی ہے زمین پر۔
کوئی ریڑی والا برداشت نہیں کرتا، ریڑی جنہیں گڈیریاں دی ریڑی لائی ہوئے کہ وہ دی آبرو نال کو کھیلے، وہ دی عزت اور ناموس کا کوئی تماشا کرے۔ ریڑی والا کائنات کا سردار کہتے ہو اور اس کی بیوی، اس کی بیگم کے ساتھ یہ کھلواڑ ہے، اس کو گالیاں دی جاتی ہے۔ صدیقہ بنت صدیق کو محمد کی آبرو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد ہیں، خدا کی قسم ہے، نازنین ہیں، محجبین ہیں، وہ محمد کریم کے ساری کائنات میں بہترین ہے۔ یہ تو ساری کائنات میں بہترین کی بات تو ہوتی رہتی ہے، ہم اس سٹیج سے کہتے ہیں، منبر رسول سے کہتے ہیں کہ خدا کی قسم ان کے پاؤں کی جو دھول تھی وہ ساری کائنات سے افضل ہے۔ ان کے پاؤں کی دھول رحمت للعالمین ہے، فخر رسول ہے، شمس الضحیٰ ہے، بدر الدجا ہے، خیر الورا ہے، احمد مجتبیٰ ہے، محمد مصطفیٰ ہے۔ وہ ہے آپ کے پیغمبر، آپ کا مرشد۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کر دیا ہے کہ جہاں تک میری خدائی ہوگی محمد تیری، وہاں تک مصطفیٰ ہوگی۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم احکم الحاکمین ہوں گے، محمد تو رحمت للعالمین ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری کائنات کے خالق و مالک ہوں گے، محمد تو ساری کائنات کا پیغمبر ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سجود میرے لیے ہوگا، محمد درود تیرے لیے ہوگا۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سلام تیرے لیے ہوگا، قیام میرے لیے ہوگا۔ اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ بندے جو بیٹھے ہیں یہ بندے تو میرے ہوں گے لیکن امتی تیرے ہوں گے۔ وہ ہے آپ کے آقا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ وہ ہیں آپ کے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر پہ پتھر کھا رہے تھے، پتھر پہ پتھر مکے کے بازاروں میں پتھر پہ پتھر پڑ رہے ہیں۔ اللہ کو اتنا خوبصورت لگا کہ فرمایا جاؤ جبریل لکھ کے چلے جاؤ کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ہم اس لیے تو قسمیں کھا رہے ہیں مکے کے در و دیوار کی کہ محمد یہاں ہمیں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہے۔ تو مسئلے تو بہت ہیں، فتنے بھی بڑے ہیں، ہر بندے کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا۔ اہل حدیث کو، نوجوانوں کو خاص طور پر، اب بوڑھوں نے کیا کرنا ہے، نوجوان جو بیٹھے ہوئے ہیں ان سے کہتا ہوں کہ یہ جو جوانی کا سجدہ ہوتا ہے نا، یہ بڑھاپے کے 1000 سجدے کے برابر ہوتا ہے۔ یہ جوانی جب گرم گرم خون ہو رگوں میں،
جب جیب بھی باری ہو، خوبصورت چہرہ ہو، دانت بھی خوبصورت ہوں، بال بھی خوبصورت ہوں، اس وقت کوئی اپنے محسن اعظم کے آگے جھک جائے تو وہ بڑی بات ہے۔ بوڑھے نے تو جھک ہی جانا ہوتا ہے۔ جب ٹی وی ہو جائے، ریشہ پڑ جائے، تو اس وقت تو فطرت بھی پکار پکار کے کہتی ہے کہ اب تو جھک جا، وہ جھک ہی جاتا ہے۔ لیکن جوانی کا سجدہ، جوانی، اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا قیامت کے دن۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، خدا کی قسم بڑا تھوڑا پیریڈ ہوتا ہے، بڑا مختصر پیریڈ ہے یہ جوانی۔ جو پیدا نہیں ہوا وہ تو نہیں مرے گا، جو پیدا ہوا ہے زمین پر وہ ضرور مرے گا، جو پیدا نہیں ہوا وہ نہیں مرے گا۔ یہ عارضی پیریڈ ہے مختصر سا۔ اگر اس دنیا میں رہنا ہوتا کسی نے تو کائنات کا سردار محمد رہتا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی نہیں رہے۔ اور بڑی خوبصورت بات کی ہے صدیقہ بنت صدیق نے، مخدومۃ المسلمین نے، کہ لو کان فی الدنیا، لو کان فی الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہ مخلدا، کہ اگر اس کائنات میں کسی کا مستقل مسکن یہ زمین ہوتی تو پھر محمد اس زمین پر رہتے۔ وہ بھی چلے گئے۔ تو آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ عارضی زندگی ہے، بہت مختصر سا، یہ مسافر خانہ ہے، یہ 29 موڑ، اس کو مستقل مسکن نہ سمجھنا۔ مسافر خانہ ہے یہ، اور اپنے مالک کو پہچاننے کے لیے میدان عمل میں آؤ، اپنے محسن، اس سے ٹکر نہ لینا، اپنے داتا سے، اپنے مالک سے، اس کو جاننے کے لیے، اس کو پہچاننے کے لیے مولویاں نو پوچھنے کی ضرورت نہیں، اپنے اللہ کو جاننے کے لیے لائبریریاں چ جان دی ضرورت نہیں، سکالراں نو ڈاکٹراں نو پوچھن دی ضرورت نہیں۔ خدا کی قسم ہے کہ دودھ پیندے ہو نا، دودھ پنڈاں دے وچ دودھ دا ایک گلاس لے کے انہوں پین تو ایک لمحہ پہلے سوچ لیا کرو کہ یہ کس نے بھیجا ہے، کہاں سے آیا ہے۔ ایک لمحہ پہلے صرف، نوجوانوں خاص طور پہ، اس لیے کہ تیرے جانور کی رنگت سیاہ ہے، اس کی گوبر بدبودار ہے، اس کی رگوں میں بہنے والا خون سرخ، لیکن 3 غلیظ چیزوں میں سے خوش رنگ، خوش ذائقہ، دودھ پلانے والا کون ہے؟ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا
لبنن خالصا سائغا للشاربین، خوش رنگ خوش ذائقہ دودھ پلان تین غلیظ چیزاں دے وچ، اگر تے او گلاس دے وچ گوبر دی بدبو آ رہی ہے، اللہ فرما رہے نے سٹ دے، پھینک دے، اگر پیشاب کی بو آ رہی ہے پھینک دے، اگر اس میں خون شامل ہے، تو نے بھینس کی، گائے کی، بکری کی بڑی خدمت کی، تو میں نے، اللہ فرما رہے ہیں، میں نے تمہیں خالص دودھ دیا ہے، تیری مزدوری خالص دودھ دیا ہے۔ اب نمک حلالی کا تقاضا ہے کہ مجھے سجدہ بھی خالص دے، نمک حلالی۔ اور شرک کہتے ہیں جی وہ 11ویں اگر نہ دی ہم نے، پہلی تاریخ کو بھی اسی لیے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ خالص دودھ، تمہاری مزدوری دی خالص اس نے، اللہ نے، اور پھر خوبصورت چہرہ دیا، خوبصورت بال دیے، دان دیے، باڈی دی، ہاتھ دیے، زبان بولنے کے دی، چلنے کے لیے پاؤں دیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی، اعلیٰ سماعت بھی رکھا کانوں کی صورت۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ میں نے ہر چیز تجھے خالص دی ہے، خالص۔ تو اب اس متھے، یہ متھا بھی تو خالص دیتا ہے، یہ دے نال گلی ڈنڈا نہ کھیڑیا کرو، گلی ڈنڈا اس متھے دے نال کدی کتے جا کے سجدے، مزاراں تے سجدے، آستانیاں تے سجدے، مردیاں دے پیراں چ سجدے، اشاریاں چ سجدے، کنایاں چ سجدے۔ او بزرگ او آندے نے کہ بزرگ دی قبر دے اتے کوئی پرندہ بھی بیٹھ جائے نا، تے انہاں نوں پتہ ہوندا ہے کہ یہ کیڑی جنس ہے، یہ مذکر ہے کہ مونس ہے، بزرگوں کو پتہ ہوتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اس متھے دا، اس کے ساتھ گلی ڈنڈا نہ کھیلنا۔ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ ہر گناہ معاف کر دوں گا، شرک کو معاف نہیں کروں گا، ہر گناہ معاف ہو جائے گا۔ اور میں اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ شرک گناہ نہیں ہے، شرک گناہ نہیں، نماز میں کوتاہی گناہ ہے، روزہ نہ رکھنا یہ گناہ ہے، زکوٰۃ نہ دینا یہ گناہ ہے، حج نہ کرنا یہ گناہ ہے، لیکن شرک کیا ہے؟ شرک گناہ نہیں ہے، شرک غداری ہے، اور غدار کی سزا موت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ منو غفور الرحیم سمجھ کے یہ گناہ نہ کر بینا، یہ گناہ شرک والا گناہ، یہ غداری ہے، غدار کی سزا موت ہوتی ہے۔ جو آستانوں پہ جا کر اس متھے نو جھکا دیندے نے، خدا دی قسم غدار نے، محمد دے بھی غدار نے، خدا دے بھی غدار نے۔ اشاریاں چ سجدے ہو رہے،
شرک گناہ نہیں ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں مولانا کہ گناہ ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ ہمارے گناہ، وہ ایک تھا نا، اللہ نے فرمایا کہ اس کو فرشتوں جنت میں لے کے چلے جاؤ، جنت میں لے کے چلے جاؤ۔ وہ فیصلہ خود سن کے پریشان ہو گیا کہ میں تے نیکی کیتی نہیں، اللہ دا تے کدی نہ ہی نہیں لیا۔ ایک کس خوشی چ اللہ منو جنت بھیج رہے ہیں۔ فرشتوں سے کہنے لگا کہ اللہ سے پوچھو تو صحیح، میں نے تو کبھی اس کا نام ہی نہیں لیا، کس خوشی میں جنت میں بھیج رہا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو بتا دو کہ یہ سویا ہوا تھا، کروٹیں بدل رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کروٹیں بدلتے ہوئے اس کے منہ سے نکلا اللہ اکبر۔ یہ تو سویا ہوا تھا، ہم تو جاگ رہے تھے۔ وہ تو اتنا مہربان داتا ہے آپ کا، اس نے تو اپنے در رحمت پر موٹے حروف میں لکھ دیا ہے کہ ادعونی استجب لکم، مجھے پکار کے تو دیکھو۔ پکار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے نا، تو ان کی قوم سے غلطی ہوگی، گناہ ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ اب پہاڑ پہ چڑھو، پتھر باندھو، معافی مانگنی ہے تو جان دینی پڑے گی۔ انہوں نے تو سوچا کہ کوئی نفل پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ معافی تب ہوگی پتھر باندھو گے، پھر پہاڑ سے چھلانگ لگاؤ گے، مرو گے تو موت ہوگی، معافی ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تیری امت کی تو توبہ یہ ہے، ایک امت آنے والی ہے، ان کے گناہ آسمان جتنے بلند ہوں گے اتنے بڑے ہو جائیں گے، اتنے گناہ وہ اپنی خطائیں لے کے آئیں گے، وہ اپنے گناہ لے کے آئیں گے اور آ کے کہیں گے، کسی کو تو رونا بھی نہیں نہ آتا ہمیں، چلو منہ ہی بنا لیا کرو رونے والا، منہ بنا لیا کرو، کہ وہ منہ بنا لیں گے کہ اللہ ہمیں معاف کر، میں انہیں معاف کر دوں گا۔ منہ ہی بنا لیا کرو، رونا اگر نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی، اللہ یہ میری امت ہوگی؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہ تیری امت نہیں ہوگی، یہ میرے محمد کی امت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے خدا کی قسم وہ روتے رہے، یہ جو میں منبر پر کھڑا ہوں ایز اے انسان، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، محمد پر درود پڑھا کرو، خدا کی قسم وہ آپ کے لیے روتا رہا تو ہم بچ گئے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہوتے، انسان بھی ہوتے کہ نہ ہوتے۔ ساری رات روتے رہے اپنی امت کے لیے، آپ کے لیے، ساری رات پنڈلیاں سوج جاتی تھی، پاؤں سوج جاندے سن، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اپنی امت تے بخشش واسطے دعاواں کر دے، تھک دے ہی نہیں سن، ورنہ اسی پتہ نہیں کی بنے ہوندے، سور بنے ہوندے، کیا بنے ہوتے۔ محمد کا احسان ہے اس امت پر کہ ہمیں بچایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی لیے تو فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
ساری کائنات کو کہا جا رہا ہے کہ مجھے راضی کرو، مجھے راضی کرو، مجھے، اللہ کہہ رہا ہے نبیوں کو، رسولوں کو، آدم سے لے کر سارے نبیوں کو کہا مجھے راضی کرو۔ محمد تو کیا محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا محمد ہے۔ اہل حدیثوں کا پیر کیا پیر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محمد میں تجھے راضی کرنے پہ لگا ہوا ہوں، تجھے راضی کرنے۔ وہ ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شرک گناہ نہیں ہے۔ بیوی سالن میں مرچیں زیادہ ڈال دے تو یہ قابل معافی ہے نا، اتنا تو معاف کر دو گے۔ آپ کا لایا ہوا ٹی سیٹ نیا تو ڈالے، نیا کپڑا لایا ہوا استری سے جلا ڈالے تو یہ تو قابل معافی ہے نا۔ لیکن اگر کوئی عورت، بد قسمت عورت، اپنے خامند کے دوست کو اپنے بستر پر گوارا کرے تو یہ معافی ہو جائے گی؟ نہیں۔ کیوں توقع رکھتے ہو اللہ سے کہ اس کے ولیوں کو، اس کے نبیوں کو، رسولوں کو، بزرگوں کو اس کے حقوق میں شریک کرتے ہو، پھر کہتے ہو اللہ معاف کر دے گا؟ کبھی نہیں کرے گا۔ یہ ایسا جرم ہے شرک، شرک یہ ایسا جرم ہے۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ خالص سجدہ اللہ کے لیے دیا کرو۔ کتنی خوبصورت اس نے شکل و صورت ہماری بنائی، وہ بھی تو اس کی مزدوری مانگتا ہے نا کہ خالص سجدہ مجھے دو۔ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں تو آیا ہوں اس بڑی محنت سے، تھوڑا سا ٹائم بھی زیادہ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں، لیکن میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ وہ ابراہیم بن ادم تھے نا، بلخ کا شہزادہ تھا، حکمران تھا، بڑا عیاش، بڑا شرابی کبابی۔ وہ ایک دن اپنے بیڈ روم میں آیا، بڑا حکمران تھا، تو وہ جو صفائی کرنے والی تھی نا، اس کی کمرے کی، بیڈ کی چادریں بچھانے والی ملازمہ اس کے بیڈ پہ سو گئی۔ شاہی بستر تھا، نیند آ گئی، شاہی بستر تھا، نرم و گداز ریشم چادریں۔ وہ آیا بڑا غصے میں، ہاتھ میں چابک ہے، اس کو اٹھایا بھی نہیں، چابک مارنے شروع کر دی اس کو۔ اٹھی، رونے لگی۔ وہ خادمہ، وہ نوکرانی، وہ ملازمہ رو رہی ہے۔ پھر اچانک روتے روتے اس نے اس طرح سر اٹھایا اور ہنسنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا، بادشاہ نے، کہ رونے کی تو سمجھ آ رہی ہے، ہنستی کیوں؟ اس نے کہا کہ اور مار پڑے گی اگر یہ بھی بتا دیا تو۔ اس نے کہا نہیں مارتا، چابک پھینک دیا۔ تو اس نے کہا پھر سنو کہ 5 منٹ سوئی ہوں اس بستر پر تو نقد 5 چابک پڑے ہیں۔ جو ساری عمر سو رہا ہے شراب پی کر، اس کو کتنی مار پڑے گی؟ اس کو کتنی مار؟ تو اس نے زندگی بدل دی اس کی، تاج اتارا، وزیروں کو بلایا، مشیروں کو کہ سنبھالو اس کو، اب میں اللہ کو خوش کروں گا۔ مسجد میں چلا گیا، ساری رات روتا رہا۔ ابراہیم بن ادم، خدا کی قسم بعد میں اولیاء کا بھی وہ سردار بن گئے۔ ابراہیم بن ادم
اولیاء اللہ میں سے تھے. میں آپ سے یہی گزارش کرنے آیا ہوں کہ محمد کی سیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اس پاکستان کی زمین پر شرک ختم ہو جائے. کوئی بات آپ کی سمجھ آ جائے. میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ جرم کبھی نہ کرنا. اور دوسرا جرم جو ہے کہ والدین کو بھی کبھی رنجیدہ نہ کرنا. یہ دو کام. والدین اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر والدین کی نافرمانی کرو گے تو خدا کی قسم تمہارے سجدے، تمہاری نمازیں، تمہارے خیرات، صدقات، حج، یہ جمعے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر والدین ناراض ہوئے. لیکن اگر کوتاہی ہوگی نماز میں، حج میں، اور انہوں نے، والدین نے تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی اللہ کے آگے، خدا کی قسم سارے گناہ اللہ معاف فرما دے گا. دو کام کر لینا. ایک شرک نہیں کرنا. یہ کامیابی کی چابی اور کنجی دے کے میں آپ سے جا رہا ہوں کہ شرک بھی نہیں کرنا. یہ چھوڑو، بڑے بڑے گدی نشین ہیں، بڑی بڑی چادریں ہیں، بڑی رنگین چادریں ہیں، جنڈیاں ہیں، بڑا کچھ ہے، اٹریکٹیو ہے، بڑا دل کرتا ہے جائیں. لیکن خدا کی قسم اگر جنڈیاں دیکھ کر، وہ محمد کے غلام تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ کیا بنے؟ مشرک نہیں تھے. پھر درندے بھی ان کا ادب کرتے تھے، حیا کرتے تھے، ان سے ڈرتے تھے. درندے بھی توحید پرست تھے. میں تو حیران ہوں کہ ایک سچا بشر تھا، وہ جنگل میں جا رہا تھا، جنگل میں سچا ایک شیر دوڑتا ہوا آیا، اور ہم ہوتے تو کیا کرتے؟ ہمارا تو ہارٹ فیل ہو جاتا. اتنے بہادر بھی نہیں ہم. وہ سچا بشر تھا، شیر کو داڑتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے خطاب کرتا ہے کہ او شیر، میں قبر پرست نہیں ہوں، آستانہ پرست نہیں ہوں، میں خدا پرست ہوں. او شیر، میں ہر جائی نہیں ہوں، یک جائی ہوں. او شیر، تو جنگل کا شیر ہے، میں محمد کا شیر. خدا کی قسم وہ شیر درندہ وہ بھی میزبان بن جاتا ہے. وہ کون تھے؟ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ اس کی پشت پر بیٹھ جاتے ہیں، منزل کی طرف روانہ ہوتے ہیں. کبھی یہ دور تھا. توحید پرست تھے ہم، خدا پرست تھے ہم. کبھی یہ دور تھا. اور آج کیا ہے؟ ہمارے حکمران فون کرتے ہیں ایک بت پرست مودی کو، وہ فون ہی نہیں سنتا. حکمران ہے ہمارا عمران خان صاحب، خود بتا رہے ہیں اسمبلی میں کہ مودی میرا فون نہیں سنتا. خدا کی قسم جب ہم 313 تھے، پوری کائنات کے شیطان ہمارا مقابلہ نہ کر سکے. آج ہم کیا ہیں؟ صرف یہ ہے کہ اتنی غیرت اپنے اندر پیدا کر لو
اتنا عشق محمد کے ساتھ. اور نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اپنی جوانیاں محمد کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اور بزرگوں کو کہتا ہوں کہ بڑھاپوں کو بھی تیار رکھو محمد کے نام پر قربان کرنے کے لیے، پھر کامل ایمان آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.